اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ المومن 35۔ اور یوسف اس سے پہلے دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آ چکا ہے، مگر تم جو کچھ وہ تمہارے پاس لایا تھا اس کے بارے میں شک میں ہی رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہنا شروع کیا کہ اللہ اس کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ ہر حد سے گزرنے والے اور شبہ کرنے والے کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت حوا کو پیدا کیا تو فرمایا کہ اے آدم، تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو اور تم دونوں اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے معاملہ میں پھسلا دیا، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ جنت سے نکالتے وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نصیحت فرمائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئی تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ البقرہ 38۔ سامعین کرام، یہاں ہدن سے انبیاء اور رسل اور پیغمبروں کا سلسلہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہدایت لے کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 3 میں فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پس جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو قرآن کریم یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کو نہ ہی اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کامل ہدایت یعنی قرآن کریم نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الرسل اور خاتم النبیین بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آخری زمانے میں اپنے ایک غلام یعنی روحانی فرزند کی خبر دی تھی کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہدی اور مسیح کا نام دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے اسے 4 دفعہ نبی کے لقب سے یاد فرمایا۔ جب امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کی بڑی سخت مخالفت کی گئی اور آپ پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے امتی ذلی اور بروزی نبوت کا دعویٰ کیا تھا جس کی تفصیل خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبے میں بیان کی تھی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسے دہرا نہیں سکتا ہوں یہاں پہ۔ عالم اسلام میں انقطاع نبوت کے حق میں سورۃ الاحزاب کی آیت 41 پیش کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اس ضمن میں ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 دجال خروج کریں گے، وہ سب کے سب دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔
حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے بظاہر یہی معنی فرمائے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے ختم نبوت کا عقیدہ بنا لیا۔ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ مراد لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے اور اب آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، تو ان معنی کو ایک دوسری حدیث غلط ٹھہراتی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے لوگوں یہ تو کہا کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کا حوالہ ہے در منشور جلد 5 صفحہ 104۔ سامعین کرام، اب اگر ہم خاتم النبیین سے یہ مراد لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری تھے، تو ان معنی کو قرآن کریم کی دوسری آیات بھی غلط ٹھہراتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت 36 میں فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یاقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اصلاح کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبات میں سورۃ الفاتحہ کی آیت 6 اور 7، سورۃ النساء کی آیت 70، سورۃ الحج کی آیت 76 اور سورۃ الاعراف کی آیت 36 جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، کی روشنی میں قطعی طور پر ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ احزاب کی آیت 41 میں خاتم النبیین کا خطاب عنایت فرما کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی نبوی نعمت کا ہرگز اختتام نہیں فرمایا تھا، بلکہ اس نبوی نعمت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قیامت تک جاری فرمایا ہے۔ یعنی خاتم النبیین سے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریحی نبوت ختم ہو چکی ہے اور قرآن مجید آخری شرعی کتاب ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی شرعی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی تعلیم آ سکتی ہے جو قرآن کریم کو منسوخ کرتی ہو۔ انہی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ورنہ نبوت کا انعام تو جاری و ساری ہے اور آپ کی غلامی اور ذلیت میں یہ انعام مل سکتا ہے۔ جہاں تک ختم نبوت کے عقیدے کا تعلق ہے تو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام شروع میں حیات مسیح ناصری کے عقیدے کی طرح ختم نبوت کے بھی قائل تھے، لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حیات مسیح اور ختم نبوت کے غلط عقیدوں کا آپ علیہ السلام پر انکشاف فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے الہی علم کی روشنی میں ان غلط عقائد کو امت پر واضح کر دیا۔ آیت خاتم النبیین کی بدولت اگر امت میں ختم نبوت کا غلط عقیدہ پیدا ہو گیا تو اس کی وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ علماء امت نے ان الفاظ کے ظاہری معنی پر پنجہ مارا، لیکن حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جماعت احمدیہ میں ختم مجدیت کا غلط عقیدہ پیدا ہونے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ مجدیت کے متعلق آپ علیہ السلام نے بڑے واضح رنگ میں فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک غلام نبی یعنی مہدی کی خبر دی تھی، اسی طرح اس غلام نبی یعنی مہدی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے بعد ایک ذکی غلام یعنی مسلم موعود یا مجدد موعود کی خبر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں دی ہے۔ اس مسلم موعود یا مجدد موعود کی خبر کے باوجود جماعت احمدیہ میں ختم مجدیت کا غلط عقیدہ قائم کرنے سے بڑھ کر اور کیا ظلم اور فساد ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، خلیفہ اول کی وفات کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور دیگر قادیانی نام نہاد خلفاء نے خلافت کے نام پر اس موعود مجدد کا راستہ روکنے کے لیے ختم نبوت کی طرح ختم مجدیت کا فتنہ کھڑا کر دیا، اور یہی وہ عظیم فتنہ تھا جس کی سرکوبی کے لیے اس موعود مجدد نے سابقہ مجددین کی طرح 15ویں صدی کے سر پر نزول فرمانا تھا۔
اس مود مجدد کی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں فرماتا ہے، میں یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام، بریکٹ میں لڑکا حضور علیہ السلام لکھتے ہیں، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے، فرزند دلبند گرامی ارجمن، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائکہ عن اللہ نزل من السماء۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی، تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تذکرہ صفحہ 109۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اسی طرح فرماتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا۔ وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ مظہر الحق والعلائکہ عن اللہ نزل من السماء۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 169 تا 180۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ سامعین کرام، ان حوالہ جات سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد ایک مجدد یعنی مسلم موعود کی قطعی خبر موجود ہے۔ تجدید کے سلسلے میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے یہ فرمودات بہت واضح ہیں۔ اب ان فرمودات کے ہوتے ہوئے افراد جماعت احمدیہ کو مجددین کے سلسلہ جاریہ کے متعلق کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حضرت بانی جماعت کے اس نقطۂ نظر سے انحراف کرتا ہے اور اس کی تردید کرتا ہے تو وہ آپ علیہ السلام کا سچا جانشین نہیں بلکہ کوئی نفس پرست انسان ہے۔ آپ علیہ السلام کے بقول مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ قادیان کے تیسرے خلیفہ یا امام اپنے 3 اہم خطبات کے صفحہ نمبر 41 تا 43 پر فرماتے ہیں، اب جب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت پر 86-87 سال گزر گئے ہیں تو پہلے قاعدے کے مطابق آنے والے مجدد کی تلاش کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ پہلوں کو جو علم دیا گیا تھا وہ گویا نئے مسائل کو حل نہیں کرتا تھا، لیکن میرا عینی مشاہدہ اور ذاتی تجربہ ہے کہ ہر وہ نیا مسئلہ جو آج دنیا میں پیدا ہوتا ہے یا آج کی سائنس انسان کے سامنے پیش کرتی ہے، اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں سے مل سکتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری 1000 سال کے لیے آپ آخری خلیفہ اور مجدد الف آخر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو علوم انسان کے ہاتھ میں دیے ہیں اور قرآن کی تفسیر بیان کی ہے وہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ آپ کی کتابوں سے لوگ ایسے مضامین اخذ کریں گے جو انسان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیں گے، اس لیے اب اس سلسلے میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ باقی رہا تجدید دین کا کام، تو وہ ہم میں سے ہر آدمی کر رہا ہے، کوئی تھوڑے پیمانے پر کر رہا ہے اور کوئی بڑے پیمانے پر کر رہا ہے۔ پس جماعت احمدیہ کا ہر وہ فرد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت میں وقف ہے، پورے طور پر یا جزوی طور پر، اور آپ کی سچی پیروی میں جان اور مال کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا، وہ در حقیقت تجدید دین ہی کا کام کر رہا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ امیر تیمور نے ایک بادشاہ کے متعلق لکھا ہے جو ان سے معاً پہلے گزرا ہے کہ اس نے صرف ایک بات میں تجدید دین کی،
اس لیے امیر تیمور کے نزدیک ان کو بھی مجدد کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ خاص سلسلہ جو 13 پر ختم ہو گیا، اس سلسلے میں کسی نے نہیں آنا۔ ہاں مگر وہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے بطور ذل کے ہو۔ چنانچہ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا ہے خلافت کا سلسلہ آپ کے لیے بطور ذل کے ہے۔ خلافت کا سلسلہ بطور ذل کے اس لیے ہے کہ خلیفہ وقت قرآن کریم کی تفسیر کرے گا اور اس طرح اپنے زمانے کے مسائل کو حل کرتا چلا جائے گا، اور اس سلسلے میں کسی نئے مجدد کی ضرورت اس معنی میں نہیں پڑے گی، ورنہ تو یہ ظلم ہو جاتا کہ انسانی مسائل پیدا ہو جاتے اور حل کرنے والا نہ ہوتا، اور کوئی ایسا طریق نہ بتایا جاتا کہ قرآن کریم سے کیسے حل نکلتا ہے۔ پھر اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں کوئی نہ کوئی اصل بیج مل جاتا ہے جس سے مسائل حل کرنے میں مدد مل جاتی ہے۔ سامعین کرام، حضرت بانی جماعت اپنے لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 208 پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اور 7واں ہزار ہدایت کا ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ چونکہ یہ آخری ہزار ہے اس لیے ضرور تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پر پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام نہیں، نہ کوئی مسیح، مگر وہ جو اس کے لیے بطور ذل کے ہو۔ اب حضور علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ میرے بعد میری ذلیت میں امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی، لیکن ان انتخابی اماموں نے کیا کیا؟ انتخابی خلافت کو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذل قرار دیا، لیکن مسیح کا ذکر چھوڑ دیا۔ کیا یہ انصاف اور دیانتداری ہے؟ ہرگز نہیں۔ ثانیاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ویسے تو ہمیشہ تجدید ہو رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اس سے اگر کوئی امام یا خلیفہ عام تجدید مراد لیتا ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ آپ کے اس ارشاد سے قطعاً عام تجدید مراد نہیں، بلکہ اس ارشاد کے ایسے معنی کرنا دراصل آپ کے اس ارشاد کی معنوی تحریف ہے۔ جیسا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ اب ہمارے علماء کی جو بظاہر اتباع حدیث کا دم بھرتے ہیں، انصاف سے بتلائیں کہ کس نے اس صدی کے سر پر خدا تعالیٰ سے الہام پا کر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم لدنیا و آیات سماویہ کے ساتھ۔ اس کا حوالہ ہے ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 178۔ سامعین کرام، خلیفہ ثالث صاحب اپنے اسی خطاب میں آگے مزید فرماتے ہیں کہ پس مختصر یہ کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم و عدل مانا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تجدید کے سلسلے میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم لدنیا و آیات سماویہ کے ساتھ۔ لیکن خلیفہ صاحب فرما رہے ہیں کہ باقی رہا تجدید دین کا کام تو وہ ہم میں سے ہر آدمی کر رہا ہے، کوئی تھوڑے پیمانے پر کر رہا ہے اور کوئی بڑے پیمانے پر۔ پس جماعت احمدیہ کا ہر فرد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت میں وقف ہے، پورے طور پر یا جزوی طور پر، اور آپ کی سچی پیروی میں جان اور مال کی قربانی سے دریغ نہیں کرتا، وہ در حقیقت تجدید دین ہی کا کام کر رہا ہے۔ سامعین کرام، امر واقعہ یہ ہے کہ تجدید کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جو معنی حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اس سے آپ کی انتخابی امام یا خلفاء صریحاً انحراف کر بیٹھے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو حکم و عدل مانا ہوا ہے، تو کیا وہ جھوٹ نہیں بول رہے؟ فتدبروا یا ایھا العاقلون، راستی لہجہ با لہجہ ہے رواں سوئے دروغ، صدق پابند جفا ہے میں کہاں آ نکلا، قلب مومن پہ سیاہی کی تہیں اتنی دبیز، ناطقہ سہم گیا میں کہاں آ نکلا۔ سامعین کرام، خلیفہ ثالث صاحب کے بیان سے ظاہر ہے
کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کے انتخابی خلفاء نبوت کی طرح تجدید دین پر بھی خاتمیت کا ٹھپا لگا بیٹھے ہیں۔ مقام حیرت ہے کہ کل تک جو اجرائے نبوت کے حق میں دلائل دیتے تھے آج مجدد کی صف لپیٹنے پر کمر بستہ ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنے بعد ایک ذکی غلام یعنی 15ویں صدی ہجری کے مجدد یا مسلم موت کی قطعی اور الہامی خبر دے چکے ہیں، لیکن آپ کے انتخابی خلفاء فرما رہے ہیں کہ اس لیے اب اس سلسلے میں کسی نئے آنے والے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ انتخابی خلفاء کو غلام مسیح الزمان یعنی 15ویں صدی کے مجدد یا مسلم کی غالباً اس لیے ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ قدرت ثانیہ کے نام پر خلیفہ خدا بناتا ہے کا ڈرامہ رچا چکے تھے۔ ان لوگوں نے بڑی تگ و دو کے بعد ایک غیر فطری اور غیر اسلامی نظام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی روحانی جماعت یعنی احمدیوں کو غلام بنا کر قدرت ثانیہ کے نام پر اپنے لیے الف آخر تک کے لیے حکومت کا بندوبست کیا تھا، لیکن آنے والے نے چونکہ ان سب برائیوں کی اصلاح کرنی تھی لہٰذا وہ ان کے لیے قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ خلیفہ رابع صاحب نے تو تجدید کے خاتمے کے لیے نہ صرف سر توڑ کوششیں کی بلکہ حد ہی کر دی۔ جس طرح خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کو افراد جماعت سے منوانے کے لیے جلسہ سالانہ کے موقع پر اسٹیج پر کھڑے ہو کر جھوٹی قسمیں کھا کر افراد جماعت کو گمراہ کیا، اسی طرح اس لائق فرزند نے بھی خانہ خدا میں ممبر پر کھڑے ہو کر ختم مجدد کے لیے قسمیں کھا کر افراد جماعت کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، حالانکہ وہ جس موعود مجدد کو افراد جماعت کی نظروں سے قسمیں کھا کر اوجھل کرتے رہے اور اس کی راہ میں کانٹے بچھاتے رہے، وہی موعود مجدد ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس موعود مجدد نے خلیفہ رابع کو یہ بھی کہا کہ آپ جماعت میں میرا اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں میرے دعوے کے متعلق، اور اگر آپ بما جماعت مجھے جھٹلا سکتے ہو تو جھٹلا کر دکھاؤ۔ اس موعود کی غلام نے اپنی صداقت کے حق میں خلیفہ رابع کی گواہی ان کے آگے رکھ دی، لیکن اس خدائی خلیفہ کے منہ پر چپ کی مہر لگ گئی۔ جناب خلیفہ رابع صاحب 27 اگست 1993 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر ایک اور فتنہ یہ بھی اٹھایا جاتا رہا ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی زندگی میں خصوصیت سے بڑے منظم طریق پر ایک پروپیگنڈے کے ذریعے جماعت میں یہ خیالات پھیلائے گئے کہ خلافت ٹھیک ہے لیکن وہ جو مجدد کا وعدہ ہے وہ دائمی ہے اور اب وقت قریب آ رہا ہے، صدی ختم ہونے کو آ رہی ہے، اس لیے مجدد کا انتظار کرو اور مجدد کو تلاش کرو۔ جماعت میں کہیں بھی مجدد پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قدرت قیامت تک ہے اور خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ قدرت منقطع نہیں ہوگی۔ پس خلافت اگر قیامت تک قائم ہے تو اس کے ہوتے ہوئے سوال کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اور یہ فتنہ پرداز اس بات کو بھول گئے کہ حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مجدد کی پیشگوئی فرمائی وہاں قیامت تک کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، لیکن جہاں مسیح موت کی پیشگوئی فرمائی وہاں یہ وعدہ فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ۔ جو وعدے ہیں دراصل مسیح موت کے آنے تک کی دیر ہے، جب مسیح موت آ جائیں گے تو پھر فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت قائم ہوگی اور منہاج نبوت پر ہوگی۔ سامعین اکرام، یہاں میرا سوال ہے کہ وہ مجدد کی نعمت جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمائی تھی، اب حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلفاء کے لیے یہ نعمت کیا نعوذ باللہ فتنہ بن گئی ہے؟ خلیفہ رابع صاحب فرماتے ہیں حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مجدد کی پیشگوئی فرمائی وہاں قیامت تک کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ خلیفہ صاحب یہاں نفسانی ہیلے کر رہے ہیں اور امت میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہاں میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجدد کے اس ارشاد کو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام زیادہ بہتر جانتے تھے یا کہ آپ کے بعد آپ کے انتخابی خلیفہ صاحبان زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ کیا اب خلیفہ رابع نعوذ باللہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی تصحیح فرما رہے ہیں؟
ان للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجدد سے متعلق ارشاد کی حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے جو تشریح فرمائی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، رواہ ابو داؤد، یعنی خدا ہر ایک صدی کے سطح پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا، اور اب اس صدی کا 24واں سال جاتا ہے اور ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ میں تخلف ہو۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200۔ اسی طرح آپ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے کہ خدا تعالی اس امت کی اصلاح کے لیے ہر ایک صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتا رہے گا جو اس کے دین کو نیا کرے گا، لیکن 14ویں کے لیے یعنی اس بشارت کے بارے میں جو ایک عظیم و شان مہدی 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا، اس قدر اشارات نبویہ پائے جاتے ہیں جو ان سے کوئی طالب منکر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ ظہور کرے گا تو علماء اس کے کفر کا فتویٰ دیں گے اور نزدیک ہے کہ اس کو قتل کر دیں۔ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 378۔ سامعین کرام، ان ارشادات سے ظاہر ہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ہر صدی کے سر پر آنے والے مجدد کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تصدیق فرمائی ہے، یعنی یہ ارشاد بالکل سچا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پیش کر کے اپنے مخالفین کو ملزم کیا اور فرمایا کہ چونکہ پچھلی ہر صدی میں ایک مجدد آیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اب 14ویں صدی میں نہیں آئے گا۔ میرا ان خلفاء سے سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے آپ کے زمانے تک تو ایک عظیم و شان نعمت رہا ہے، اور اب حضور علیہ السلام کے بعد تم اس مبارک ارشاد کو فتنہ کیوں کہہ رہے ہو، جبکہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد ایک ذکی غلام کی بطور مسلم موعود خبر دی ہوئی ہے اور اس کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ روح القدس پا کر کھڑا ہوگا، یعنی بذریعہ الہام کھڑا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد صدیوں کے سلسلے کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ جہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے قیامت تک نافذ العمل ہونے کا تعلق ہے تو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں۔ میں چند حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں رسول اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے، اور اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ نہیں کہ کوئی اور بھی آ جائے۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر بغتتاً قیامت آ جائے گی۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 119۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں من جملہ ان کے ایک الراء کے لفظ راء سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ مجددوں اور مرسلوں کے سلسلہ جاریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ اب اس سلسلے میں آنے والے مجددوں کے خارق، ان کی کامیابیوں اور ان کی پاک تاثیروں وغیرہ وجوہات، احکام، آیات کو گن بھی نہیں سکتے۔ یہ اس کا حوالہ ہے ملفوظات جلد 2 صفحہ 63۔ اسی طرح آپ حمامت البشرا صفحہ 92 تا 93 پر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا،
اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اسی طرح بہت سینکڑوں حوالہ جات ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے یہ الفاظ مجددین کے قیامت تک جاری رہنے کے لیے قطعی ثبوت ہیں۔ کیا خلیفہ رابع کے لیے بھاگنے کی کوئی اور جگہ ہے؟ لیکن افسوس ہے کہ جو لوگ تقوی اور رشد و ہدایت کو چھوڑ کر اپنے انفاس کو قبلہ بنا لیں، ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ان کو صرف اللہ ہی سمجھا سکتا ہے۔ خلیفہ رابع صاحب مزید فرماتے ہیں، دیکھیں صدی گزر گئی جس صدی کے سر پر یہ پراپوگنڈے کیے جا رہے تھے، لیکن کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ دوسری صدی شروع ہو گئی اور اس کے 13 سال گزر چکے ہیں اور 14ویں میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن خلافت احمدیہ سے باہر کوئی مجدد ظاہر نہیں ہوا۔ پس خدا کی اس گواہی نے ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے پراپوگنڈے کو جھٹلا دیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ اب خلافت کی آخری سانس ہیں اور تجدید کے دن آ رہے ہیں، کسی مجدد کی تلاش کرو۔ فرماتے ہیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایسے لوگ اگر 100 سال کی عمریں بھی پائیں اور مر جائیں تو نامرادی کی حالت میں مریں گے اور کسی مجدد کا منہ نہ دیکھیں گے۔ ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، اور ان کی اولادیں بھی لمبی عمریں پائیں اور مرتی چلی جائیں، خدا کی قسم خلافت احمدیہ کے سوا کہیں مجدد کا منہ نہ دیکھیں گی۔ یہی وہ تجدید دین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے جو ہر صدی کے سر پر ہمیشہ جماعت کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ سامعین کرام، خلیفہ رابع صاحب نے جماعت کے آگے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں بہکایا کہ اب کوئی مجدد نہیں آئے گا، جبکہ نئی صدی کا موعود مجدد ان کے آگے کھڑا تھا۔ یہ ایسی ہی جھوٹی قسمیں تھیں جیسی ان کے باپ نے اپنے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کے لیے کھائی تھیں۔ اگر خلیفہ رابع صاحب اپنے ختم مجدد کے موقف میں سچے تھے اور موعود مجدد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے تھے، تو خلیفہ رابع صاحب نے اپنے آپ کے دعوی مسلم موعود یا مجدد موت کو کیوں چھپایا؟ کیوں نہ انہوں نے آپ کے دعویٰ کو جماعت کے سامنے پیش کیا، یا کیوں نہ انہوں نے اس دعوے کو دلائل کے ساتھ جھٹلایا؟ جبکہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے اپنا دعویٰ صرف الہامی ثبوت کے ساتھ ہی نہیں پیش کیا، بلکہ خلیفہ رابع صاحب کی تصدیقی مہر بھی ان کے آگے رکھ دی تھی۔ یہ تصدیقی مہر خاکسار اپنے بہن بھائیوں اور بزرگوں اور خاص کر مظلوم احمدیوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور خلیفہ رابع صاحب کی زبان میں انہیں پیغام دیتا ہے، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کہ طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا ازدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ عصر بے مار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا، اے غلام مسیح الزما ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ بسات دنیا الٹ رہی ہے حسین اور پائیدار نقشیں، جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا، کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے اب آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا۔ سامعین کرام، آج کے اس مختصر خطبے میں خاکسار نے امام وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا جو آرٹیکل ہے، کیا ختم نبوت کے بعد مجدد بھی ختم، اس میں سے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ان دلائل سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف ختم نبوت کا عقیدہ جھوٹا اور ایک فتنہ ہے جو امت محمدیہ میں ڈالا گیا یا ڈل گیا، اور اسی طرح ختم مجدد کا بھی جو فتنہ جماعت احمدیہ کے نام نہاد خلیفوں اماموں نے جماعت میں پیدا کیا ہے، یہ بھی قطعی طور پر جھوٹا ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، قرآن کریم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ساری تعلیمات قطعی طور پر اس فتنے کا کما کرتی ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.